مسلمان اور کافر میں بڑا فرق ہے۔ کافر سب کچھ اسی نظام کو سمجھتا ہے، اسی دھرتی کو سمجھتا ہے، اور مومن اس سے اگلے جہان کی تیاری کی نیت سے اس جہان میں مسافر کی طرح رہ کر ہر اچھا کام کر کے وہ اپنی عاقبت کو بہتر بنا کے اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور وہ ایک شریعت دین کے زنجیر سے جڑا ہوا اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی انا کو شریعت کے تابع کر دیتا ہے۔ اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے یزیدی فکر، ایک ہے حسینی فکر۔ یزیدی فکر اسلام میں یہ ہے کہ اسلام بھی رہے، نماز روزہ بھی رہے اور میری مرضی بھی رہے۔ ایک ہے حسینی فکر کہ سب کچھ اسلام کا رہے، میری مرضی اسلام کے تابع رہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ یزیدیت یہ چاہتی ہے نماز روزہ حج چلے، ہماری خواہش بھی چلے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے، اب اس کے لیے حضور کا فرمان ذہن میں اس خوشبو کو اتاریے۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل، تو مالک بچہ ہو یا بوڑھا، بزرگ ہو یا جوان، چاہے تو اونٹ کو اٹھائے چاہے تو بٹھائے، یعنی وہ اونٹ اس کے تابع ہے جس کے ہاتھ میں نکیل ہے۔ سو اسی طرح اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ مومن شریعت کے تابع ہے، اور جب تک ہم شریعت کے تابع رہیں گے تو خیر برکت ہوگی، شریعت سے ہٹیں گے تو پھر برکت اور خیر نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس میں جب بنیادی طور پر ہم داخل ہوئے تو پہلا سٹیپ آتا ہے عقیدہ توحید کا۔ توحید کے مرحلے میں آسان لفظوں میں یہ ہوگا کہ خدا کو کیسے ماننا ہے، تو کیونکہ کیسے، کیونکہ چنانچہ نہیں، خدا کو ایسے مانو جیسے نبی کہے، اور نبی کو ویسے مانو جیسے خدا کو۔ اب یہ دونوں اصول ضروری ہیں۔ مثلا ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے بالکل مانیے، اب الحمدللہ مان رہے ہیں۔ کیسے ماننا ہے کہ جب میں ایمان کے دائرے میں آیا تو سب سے پہلے میں نے یہ اقرار کیا کہ پالنے والا، اسے ایسا بھی آپ بولیں تو کوئی حرج نہیں، پالنے والا اللہ ہے، رازق مالک خالق میرا صرف اللہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے آپ 1 کروڑ روپے رکھ دیں رشوت کے طور پر تو میں ٹھوکر ماروں، پھر پتہ چلے گا میں توحید کا کتنا قائل ہوں، ورنہ تو میں جھوٹا ہوں۔ نماز پڑھوں رشوت لوں تو اس کا مطلب ہے مجھے توحید سمجھ نہیں آئی۔ میں نماز بھی پڑھوں سود پہ کاروبار کروں، اس کا مطلب مجھے توحید سمجھ نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دین کا تصور یہ کہ خدا کو ویسے ماننا ہے، میں اقرار کروں، لفظوں کی صورت میں صرف نہیں، پریکٹیکلی بھی ہو، اس کا اقرار اور اظہار دونوں ہوں، کہ مجھے یہ یقین ہو کہ میرا رب ادنا ترین مخلوق ہے، کیڑی، جسے پتھر میں اللہ بھوکا نہیں مرنے دیتا، تو مجھے اس بات کا یقین ہو کہ میرا رب اشرف المخلوقات کو کیسے بھوکا مارے گا۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میں ایمان کے اس دائرے میں ہے ہی نہیں۔ آرٹیفیشل بننا تو الگ بات ہے، دیوبندی بنو، وہابی بنو، شیعہ بنو، جو ان سے مرضی فرقہ رکھو، اس سے کس نے آپ کو روکا ہے؟ پارٹی، قبیلہ، فرقہ، ہر چیز، لیکن توحید اور رسالت کو تو آپ نے مولوی پیر کی خواہش میں نہیں ماننا، اس کو تو قرآن و حدیث کے اصولوں پہ ماننا ہے۔ مجھے یہ یقین ہو کہ میں سود پہ کاروبار کروں گا تو پھر ہی میں بہتر رہوں گا، تو اس کا مطلب ہے مجھے توحید کا پتہ ہی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں لگی۔
اگر میں ملاوٹ کر کے سمجھتا ہوں کہ میں کاروبار میں اضافہ کر لوں گا تو مجھے توحید کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید میں دیوبندیت کو دفاع کرتا رہا، بریلویت کو کرتا رہا، شیعت کو کرتا رہا، وہابیت کو کرتا رہا، تو اسلام کا دفاع تو میں کر ہی نہیں سکا. اسلام کا دفاع کرنا تھا مجھے. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب مجھے پتا ہے میرا خالق اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ، تو پھر میں نے کہنا ہے کہ سجدے کے لائق صرف اللہ. نہ قبر کو سجدہ، نہ پیر کو سجدہ، نہ مولوی کو سجدہ، نہ سردار کو سجدہ. سجدہ صرف اللہ کی ذات کو. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے کہ جو بھی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، پیر کو پتا ہے کہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، مرید کو پتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، تو دونوں بے غیرت ہیں. اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. دربار کو کرنے والا بھی، کرانے والا بھی، خاموش رہنے والا بھی. اس لیے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ بیٹی دے تو اللہ، بیٹا دے تو اللہ، رزق دے تو اللہ، عزت دے تو اللہ. اس پہ ہمیں کاربن رکھنا ہے. یہ عقیدہ ہے، یہی فلسفہ ہے، یہی ہماری بیس ہے. آپ دیکھیں کہ توحید کے معاملے میں بر صغیر کے چوٹی کے محدثین میں جس قدر مضبوط و توانا آواز مجدد دین و ملت امام احمد رضا کی ہے، وہ اور اس لیول کی کوئی آواز پیدا نہیں کر سکتا. تو اس لیے اگر کو ہمارے نزدیک دربار کو سجدہ کرنے والا بغیرت ہے، جس پیر کو پتہ ہے وہ بھی بغیرت ہے. ساتھ یہ بھی سن لیں، جو جھوٹا الزام ہم پہ لگائے وہ بھی بغیرت ہے. یہ چیٹی ننگی گل ہے. اب اگلا مرحلہ ہے کہ نبی کو کیسے ماننا ہے. تو سنیے، نبی کو ایسے ماننا ہے جیسے خدا کہے. اپنی مرضی نہیں چلے گی، جیسے خدا کہے. کیسے ماننا ہے؟ اگر کوئی کہے او جناب مولوی صاحب اساں تواڈے تو وڈے عاشق رسول ہیں، سبحان اللہ جی، آپ اللہ کرے اور زیادہ ہوں. ہم نے کب کوئی کسی کو چیلنج کیا ہے؟ لیکن ماننا کیسے ہے یہ یاد رہے، جیسے رب کہے. تو آپ کہیں گے وہ کیسے ہے، باقی کیسے مانتے ہیں؟ سن لیجئے. اگر کوئی کہے نبی مر کے مٹی میں مل چکے، اس کا مطلب مان نہیں رہا. اگر کوئی کہے میرے بھی بچے نبی دے بچے، میری شادی نبی دی شادی، میں بھی بندہ نبی بھی بندہ، اس کا مطلب ہے مان ہی نہیں رہا. اگر وہ کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، تو وہ مان ہی نہیں رہا. اگر کوئی کہے نبی کیونکہ پڑھے نہیں تھے معاذ اللہ، تو وہ ان کے سامنے قرآن غلط لکھا گیا تو نبی اس کی تصحیح نہ کر سکے، تو آج تک وہ ویسے چل رہے. تو اس کا مطلب ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، مانتا نہیں ہے. ماننا یہ ہے کہ نبی جیسا رب نے بنایا نہیں، کائنات میں کوئی آیا نہیں. کچھ بندوں نے ابھی تک سبحان اللہ فرمایا نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایسے ماننا ہے وہ اس کی زد میں میں ہوں یا کوئی اور ہے. تو آپ جب کہتے ہیں کہ نبی میری طرح ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا منا رہے ہیں؟ اس کا نقصان دیکھا آپ نے. جن لوگوں کی تحقیق یہی کھڑی رہی ہماری طرح آج بھی ایسے ویسے فلاں، رزلٹ یہ نکلا کہ بچہ ان کا ہے آئیڈیل انڈیا کا اداکار، بیٹی ان کی ہے اس کا آئیڈیل انڈیا کی گلوکارہ اداکارہ پاکستان میں ناچنے گانے والی. تو مجرم کون ہے؟ آپ بتائیے. اگر میرے اس دور کے بچوں کو اگر یہ پتا ہے کہ اوور میں گیندیں کتنی ہیں، بیٹسمین ٹاپ کا کون ہے، وکٹ کیپر کون ہے، اس کا ریکارڈ کتنا ہے، گانا کس فلم کا ہے، اس کی دھن کس نے بنائی ہے، اس کا ڈائریکٹر کون ہے، ہیرو کون ہے، تو اس کو اگر وضو کے فرائض کا، سنن و واجبات کا، نماز کی شرائط کا، غسل جنابت کا پتہ نہیں ہے، تو ان کا قصور تو نہیں ہے. قصور تو میرے جیسے ملا کا ہے جو اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے. ان کا تو نہیں ہے. یہ تو بچے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ یہ ملالہ یوسفزئی کو جانتے ہیں، نبی کی شہزادیوں کو کیوں نہیں جانتے؟ قصور کس کا ہے؟ یہ آپ کو بتا دیں گے ٹاپ کلاس کا کرکٹر کون ہے، ٹک ٹاکر کون ہے، یوٹیوبر کون ہے. تو حضور کے خلفائے راشدین غلاموں کے نام نہ ہے، تو مجرم کون ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ مسجد میں نہیں آتے، یہ تو آئے بیٹھے، یہ تو مسجد میں آتے ہیں. یہ آئے تھے، میں نے کیا سنایا تھا ان کو؟ یہ تو جمعے والے دن ابے کے ساتھ آئے، ماموں کے ساتھ آئے، چاچو کے ساتھ آئے، بھائی کے ساتھ آئے. جب میں نے منبر پہ کہا نبی مر کے مٹی میں مل گئے، مجھے بتاؤ انہوں نے کیا لے کے جانا؟
جب میں نے کہا نبی کچھ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا لے کے جانا ہے؟ جب میں کہوں گا نواز شریف چاہے تو موٹر میں بنا دے، عمران چاہے تو رکوا دے، زرداری چاہے تو فلاں بنا دے، اسی ممبر پہ میں کہہ رہا ہوں نبی کچھ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا لے کے جانا ہے؟ پاکستان کے ایئر چیف کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنا کیا کہ ہم نے 6 گرائے، تو ہم 6 کے ہنسا لگا کے بھی الحمدللہ گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں نے یہ مان لیا تو میں نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ کائنات میں بڑے بڑے طاقتور رہے ہیں، کسے ہاتھ مار کے اٹ پنی ہے، کسے پہاڑ توڑے ہے، کسے پتھر پنے ہے، انگلی کے اشارے سے چاند کا سینہ شق میرے نبی نے کیا، یہ کہتے ہوئے مجھے موت کیوں آ رہی ہے؟ یہ کہتے ہو میں کیوں مر رہا ہوں؟ میں لوگوں کو یہ تو بتا رہا ہوں میرے استاد صاحب نے یہ کیا، ماشاءاللہ 6 ماہ میں حفظ کر گیا، فلاں میں اتنے میں میرے استاد نے اتنی بڑی کتابیں لکھ دی، تو مجھے یہ کہتے ہوئے موت کیوں آ رہی ہے کہ میرا نبی وہ ہے کہ کائنات میں اللہ نے سب کو بھیج کے پڑھایا ہے پر مصطفیٰ کو پڑھا کے بھیج۔ اس میں کیوں موت پڑ رہی ہے؟ جب میں نے ان کو بتانا تھا، آپ بتائیے آپ کی اس مسجد میں آئیں، جامعہ مسجد غوثیہ رحمان پور میں آئیں، امام کہے نبی جیسا سونا کوئی نہیں، دیوبندیوں کی مسجد میں جائیں وہ کہے نبی جیسا عالم کوئی نہیں، وہابیوں کی مسجد میں جائیں وہ کہے نبی جیسا بلند و بالا کوئی نہیں، شیعہ کی مسجد میں جائیں وہ کہے نبی جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ انہی بچوں نے اپنی ماں سے کہنا ہے، باپ سے، یہ سارے کہہ رہے ہیں نبی جیسا کوئی نہیں، نبی جیسا کوئی نہیں، نبی جیسا کوئی نہیں، دیوبندی بھی کہہ رہا ہے، وہابی بھی کہہ رہا ہے، سنی بھی کہہ رہا ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ماں بھی کہے گی درود پڑھتے ہوئے وضو کر کے سو جا، ادھر آنکھ لگے گی ادھر کملی والے کی جلوہ۔ پھر خلوت بھی نبی کے نام، جلوت بھی نبی کے نام، ان کی نعتیں بھی نبی کی، ان کے دل و دماغ میں گونجیں گی۔ بھائی ہم سب کچھ آپ ہی کر رہے ہیں، جب ہم یہ کریں گے تو اللہ کا شکر ہے اس ماں کی لوری میں تربیت پانے والوں، جس ماں کی لوری میں آپ کو مصطفیٰ جان رحمت ملتی ہے، اس باپ کی تربیت کی قسم ہے جس باپ نے آپ کو بتایا ہے سائم سونے ہور وی حسن پر است تھلے تھلے۔ بیمار بندہ سبحان اللہ نہ کہ مرن دا خطرہ ہے، باقی بول سکتے ہو۔ تو عرض یہ گئے ہم نے بتانا ہے نبی کو ایسے مانو جیسے رب کہے، جیسے رب کہے۔ تو آپ کہتے ہیں دیکھو نا، جب آپ اپنی خواہش کو لائیں گے پھر ایسا ہوتا ہے بے باکی ہوتی ہے۔ سنو، تمہارا مولوی بھی ویسا، تمہارا بھی ایسا، تمہارا بھی ایسا۔ ہم نہیں فرقے شرکے کچھ کسی کو مانتے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ تم کس کی بات کرتے ہو؟ داتا اجمیری؟ وہ تو شے ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ جی۔ خواجہ اجمیری؟ وہ تو شے ہی کوئی نہیں، وہ بھی شے نہیں ہے، وہ بھی شے نہیں ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں اپنوں میں آیا، اتنا عالی شان مجھے آپ نے کھانا کھلایا، مجھے آپ استقبال کیا، کھڑے ہو کے محبت کی، اونچی کرسی پہ بٹھایا، معزز غیرت مند حلال کمانے والے شریف لوگ نیچے بیٹھ گئے۔ کیا ایسا ہوگا کہ میں تقریر ختم کر کے لاہور پہنچوں اور میرے پہنچنے کے بعد یہاں یہ رحمان پور کے راؤنڈ اباؤٹ جو رہنے والے سکھ سندھ ہندو عیسائی ہیں ان میں سے کوئی آج کی تقریر کے بعد کم از کم کو 100 بندہ نواں مسلمان ہو جائے؟ میری تقریر تو ایسی نہیں ہے، حالانکہ تسی سپیکر بھی رکھے ہیں، کیمرے بھی لائے ہیں، عزت نال بیٹھے بھی ہو۔ میری تو خدمات یہ ہیں، انگریزی میں بھی بول سکتا ہوں، عربی بھی کر سکتا ہوں، مجھے آپ کہیں سریکی کر دو پنجابی، روٹی بھی میں نے تن کے کھوائی جائے، لے آئے کے بھی آئے ہو۔ میری تقریر تے 4 بندے مسلمان نہیں کر سکتی۔ میں حضرت صاحب بھی ہوں، علامہ صاحب بھی ہوں، خطیب صاحب بھی ہوں۔ جس خواجہ غریب نواز نے دشمنوں کے علاقے میں قدم رکھا اور 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو میں آکھا او شاہی کو نہیں تے ڈوب کے نہیں مر جانا۔ میری خدمات کیا ہیں بھئی آپ بتا دیں؟ میں کہوں میرے ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ 4 لاکھ بندہ فالور ہے جی، 5 لاکھ بندہ فالور ہے، میرے پیارے وہ 5 لاکھ 10 لاکھ مجھے فالو کرنے والے نے انقلاب کیا برپا کیا ہے سوائے گستاخی کے؟ اور کیا دیا ہے آپ بتائیے؟ اچھا پھر کچھ کہتے ہیں
ہم آپ کو نہیں پتا ہم رب کیوں خلاف خواجہ غریب نواز نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا؟ اچھا میں نے کہا اب بتائیے جو کوئی تحریک شروع کرتا ہے، اتنا بڑا بندہ ہے خواجہ غریب نواز، تو آخر اس نے جو کلمہ پڑھایا تو کم از کم کو بر صغیر میں وہ چلو کم از کم 90 لاکھ کو نہیں پڑھایا، 9 لاکھ کو پڑھایا، 9 لاکھ کو نہیں پڑھایا، 1 لاکھ کو پڑھایا۔ 1 لاکھ میں سے کم از کم کو 1000 بندہ تو ہونا چاہیے جڑا وہ کلمہ پڑھتا ہوئے، بولیے نا۔ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا۔ اب دیکھو نا بھئی اس دور کی سب سے غلیظ ذریت ہے مرزا غلام قادیانی کی، سب سے غلیظ ذریت ہے مرزا غلام قادیانی کی، تو وہ لاکھوں میں ہے۔ اس نے جو کچھ بغیرتی اپنی کتابوں میں گھولی، اس کی بغیرتی کے باوجود اس کے فالور دنیا بھر میں لاکھوں میں ہے نا۔ اچھا بابا گرو نانک، اس نے ایک نیا مذہب ترتیب دے دیا، عیسائیت سے ہٹ کے، اسلام سے ہٹ کے، یہودیت سے ہٹ کے، ہندوازم سے ہٹ کے ایک نیا مذہب دے دیا، تو سکھ لاکھوں میں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو چیز اٹھتی ہے وہ ہزاروں میں لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تو میں چیلنج کر کے رحمان پور میں گجرات کے غیرت مند بچوں جوانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ٹکا کر مجھے بتا دے 10 20 15 100 50 1000 500 کوئی محلہ، کوئی قبیلہ، کوئی دنیا کا خطہ جہاں لوگ اسلام کی بات کر کے خواجہ غریب نواز کا کلمہ پڑھتے ہوں، ورنہ ایسی زبان کاٹ کے کتوں کے آگے نہیں ڈال دینی چاہیے۔ کیا آپ ہوتے کون ہیں کسی پر الزام لگانے والے؟ اب دیکھو نا جو غلط بات کرتا ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو فالو کرنے والے تو دکھا دو۔ میں قبیلہ جاٹ سے تعلق رکھتا ہوں، سو فیملی سے، میں کہتا ہوں میرے بڑوں کو کلمہ خواجہ غریب نواز نے پڑھایا، راجپوت کہتا ہے میرے بڑوں کو کلمہ خواجہ غریب نواز نے پڑھایا، تو ہم تو کلمہ غریب نواز کا تو نہیں پڑھ رہے، او بھائی ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زبان کتنی گندی ہے، لیکن اس گندی زبان کا بے باکی کا کمال یہ ہوا، اس نے پہلے داتا خواجہ سے آگے بڑھ کے کبھی حضرت معاویہ پہ حملہ، کبھی حضور کے اصحاب پہ حملہ، کبھی انصار پہ حملہ، کبھی حضور کے ازواج پہ حملہ، اور یہ آگے بڑھتا بڑھتا پاک پیغمبر تک پہنچا۔ میری ملت کے نوجوانوں، میرے بچوں، آپ پر مجھ پر یہ فرض ہے کہ ہم اسلام اور حضور کے معاملے میں پس و پیش کا شکار نہ ہو۔ آپ کو اللہ نے موبائل کمیونیکیشن سے وابستگی دی ہے، آپ جس طرح اپنے لیڈر کا تحفظ کرتے ہیں، قائد کا کرتے ہیں، مولوی کا کرتے ہیں، پیر کا کرتے ہیں، اس سے کروڑ درجے آپ حضور کی عظمت کی بات کریں۔ تو کیسے ماننا گئے؟ نبی کو بے اختیار نہ مانو، کیونکہ ماننا نہیں ہے، یہ بھیجنے والے کی توہین ہے، بھیجنے والے کی توہین ہے۔ اللہ بھیج رہا ہے پاور دے کے، اور ہم کہہ رہے ہیں ان کو اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ جب بات نبیوں کی ہوتی ہے، اللہ نے ان کو شان دی، مرتبہ دیا، عزت دیا، مقام دیا۔ یہ وہ کائنات کے مقدس ترین لوگ ہیں۔ لوگ اللہ کی مخلوق ان سے جب کوئی معجزہ ڈیمانڈ کرے تو نبی کی کوالٹی خصوصیت یہ ہے وہ ٹائم نہیں مانتا، اس چیز کے لیے اسباب کے حوالے سے سامان نہیں منگواتا۔ اگر لوگ کہیں اللہ کے نبی ہمیں پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو نبی نل کا لگوانے کا سامان نہیں منگواتا، نبی پائپ نہیں منگواتا، مشینیں نہیں منگواتا، ڈنڈا پکڑتا ہے۔
پتھر پہ مارتا ہے قرآن کہتا فجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق اللہ. اللہ کا نبی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے پتھر پہ مارتا ہے. بھئی میں بالکل ضدی نہیں ہوں، میں تو حضور کے دین کا چوکیدار ہوں. آپ کا فرقہ، آپ کی پارٹی آپ کو مبارک ہو. جو کہتا ہے نبی میری طرح ہے، ہم اسے کہتے ہیں نبی نے ڈنڈا مار کے پتھر سے چشمے جاری کیے. پیارے تو بھی کو ٹرائی مار دے. ایک اور نبی آئے جلیل القدر، لوگوں نے کہا ہمیں معجزہ چاہیے. نبی نے ڈنڈا مارا، 8 ماہ کی گابن اونٹنی پتھر سے نکال دی. تو میں پوچھ سکتا ہوں رحمان پور کے لوگوں کے تھرو سے، نبی ڈنڈا مار کے ڈاچی کٹ لوے 8 مہینے دی گبن، تو مرے کو ککڑی کٹ دے تے نہیں تے اپنی اوقات اچ رہے. نبی نبی ہوتا ہے. نبی ہولی ہولی بولو نبی. اچھا اس پہ بھی دیکھیں، آپ کے جو علماء ہیں نا، اللہ کی قسم میں کمال کرتے، اس کی مطلب یہ ہوتا ہے چنگا پتر ہوندہ ہے جیڑا پیو دی کانڈ نہ لگن دے وے. حالانکہ پیو کمزور ہے، استاذ کمزور ہے، مولوی کمزور ہے، پیر کمزور ہے. خدا کی عزت کی قسم میں غیرت مند امتی ہوتا ہے جو بات نبی کی کرے، کیونکہ مصطفیٰ اس بندے دی کانڈ نہیں لگن دے. چنگا پتروں میں پیو دی نہ لگن دے وے. لیکن ہمارے امام رضوی نے فیض آباد کے پل پہ بیٹھ کے کہا تھا مالک کانڈ نہیں لگن دے دے. ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا کچھ بندے تاجدار ختم نبوت کے نعرہ کو سیاسی سمجھتے ہیں. میرا فتویٰ لے لو، وہ بغیرت ہے. بامے مسیطے بھی بیٹھے نہیں. توجہ ہے نا؟ جتے مردی ٹھپے لا پامے سب دی ماں نال ٹریا پھر سانو کا دی پرابلم، پامے سب دے پیو نال چڑھ جا. سانو نہیں، ہم کہتے ہیں دنیا کا بغیرت ہے وہ اپنے لیڈر کے لیے جس کو تکلیف ہو. خادم رضوی کو ہم کبھی نہ مانتے، نورانی کو کبھی نہ مانتے اگر انہوں نے جان پہ کھیل کے مصطفیٰ کی عزت کا پیغام نہ دیا. تیرا صرف نواز تے عمران تے زرداری نہیں ہونا دا، پیو بھی انہاں دی جتی دے برابر. توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا جو ہولی بولو کو فوت نہ ہو جائے. تو عرض یہ ہے بات نبی کی عزت کی ہو تو پھر مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے تو نبی کی بات جو کریں. اب دیکھو نا، آپ کہیں گے علماء تو ساری ماشاءاللہ سب کو سلام. اب علماء نے کہا نبی کا معجزے پر اختیار نہیں ہے. یہ ہے بالکل ٹھیک ہے، موقف ہے. اتھوئی تے پتہ لگنا ہے تیرا عالم کی ہے. اب اصول کیا ہے؟ نبی کا معجزے پر اختیار کوئی نہیں ہے. اللہ جدو چاہے جس ویلے چاہے نبی تو معجزہ صادر فرما دے. مثلا قرآن دی آیت کدو آنی ہے؟ یہ رب دے اختیار ہے. کیا مزاج ہے تیرے علماء کو نہ کہ نہیں؟ یہ اصول بیان کر کے دسوں بلا نبی دی شان بیان ہو رہی ہے یا کوئی ایہو جا بندہ بھی آ سکتا ہے جڑا دے وچوں عظمت دے پہلو نو کمزور نہ کرے، تھوڑا جا ونڈ کر دیو. سلامت تواڈے علماء انہیں کہا ونڈ کر دیو تاکہ کوئی بندہ، آپ نے تو یہ اصول بیان کر دیا نا، تو اس میں ایسی بات نہ ہو. ونڈ کر دو، کھول دیو تاکہ میرے ورگا نالیک کم علم بندہ بھی یہ دی کم فہمی دی وجہ تو کتے اٹھتی چھا ہاتھ نہ پا بوے. اصول کیا دیا؟ کہا معجزے کو کھول کے بیان کرو. تم نے یہ کہا قرآن نازل ہو جہاں آیت مرضی آئے، اللہ کی مرضی ہے. جہاں جب اتارے سوئے ہوئے وہ نبی جا رہے ہوں، راستے میں ہوں، اونٹنی پہ بیٹھے ہوں، ام عائشہ کے حجرے میں ہوں، اللہ کی اپنی بے نیازی ہے. انہوں نے کہا نہیں، پھر معجزہ ایک اور بھی ہے کہ نبی کی مرضی بھی شامل ہو، وہ بھی ہے. کہا کیسے؟
ویکھ لو پھر او دے وچوں گل نبی دی شان جو تے شان لبدی ہے نا. اعلیٰ حضرت سے کسی نے نعت اعلیٰ حضرت کے سامنے نعت پڑھی اور کہنے لگے حسن یوسف جو گھٹی شان یوسف جو گھٹی یہاں آ کے گھٹی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زبان بند رکھو. تمہیں کس نے کہا اس نازک مسئلے پہ بات کرنے کو؟ ہمارے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے شانیں گھٹتی نہیں ہیں. ہمارے نبی کی شان بیان کرنے میں نبیوں کی شانیں بڑھتی نظر آتی ہیں. یہی تو کوالٹی ہے نا. تو آپ نے فرمایا دیکھو دو چیزیں، ایک ہے اختیار ہے، ایک ہے نہیں ہے. قرآن کب نازل ہونا ہے؟ اللہ کی مرضی جب چاہے نبی پہ اتارے. لیکن کوئی بندہ آنکھ تلی تے رکھ کے آ جائے، نبی اپنا لب لا کے آنکھ فٹ کر دے وے تے اللہ نور دے دے. اگر میں میرے دوستوں پہلے نہ دسیا ہوندا کہ تو ساڈے پنڈ آئے ہیں تے تواڈی پر اسرار خاموشی ویکھ کے میں سمجھدا شاید میں پہلی واری آیا. جی میں تو ساڈے چوں کچھ بندے مسیتے پہلی واری پھسے نے. پہلی واری کون پھسے ہے؟ تسی اے میری گل غلط بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے میری رائے ہے. جیڑا بندہ نعرے لان والے نو مڑ مڑ تکے سمجھ لو پہلی واری پھسے. تے جیڑا نعرے لان والے نو نہ تکے اونوں پتہ ہوے انج دے کم وچ انج ہوندا ہے، اگو جواب دینا پیندا ہے. دا مطلب ہے وہ پہلے بھی آندا رہندے. اللہ کرے اسی حضور دے ذکر لئی رب دے گھر وچ آندے وی رہیے تے رب نو سجدہ کر کے مناندے وی رہیے تے اس جلسے وچ سبحان اللہ فرماندے وی رہیے. تو اللہ کے نبی کا اختیار ہے. اشارہ کیا چاند توڑ دیا، ڈوبا سورج موڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے اختیار ہے. اللہ نے شانے دی ہیں سارے نبی شان والے، عظمت والے، رفت والے. ڈنڈا مارا نبی نے چشمے جاری کر دیے. قرآن کہتا ہے فجرت من غسلتا شرطائنا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اللہ کا قرآن کہتا ہے نبیوں کی شان کا نبی گئے. اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اللہ کے نبی کو اتار دیا گیا. قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. قرآن کہتا ہے نبی کی شان کی ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اللہ کا نبی فرماتا ہے اللہ کی عطا سے مردے کو زندہ بھی کرتا ہوں، اندھے کو بینا بھی کر دیتا ہوں، مریضوں کو شفا بھی مل جاتی ہے. اب ہم نے کہا یہ بھی اللہ کا نبی ہے. جس نے چشمے جاری کیے وہ بھی نبی ہے، جس پہ آگ گلزار ہوئی وہ بھی نبی ہے، جس نے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر دوسرے کنارے پہ بیٹھے ظالم بادشاہ کے غصب کرنے کی ناپاک منصوبہ بندی کو ناکام بنا کے یتیم بچوں کی کشتی کو چھید کر کے اس ظالم کے غصب ہونے سے بچوا لیا وہ بھی نبی ہے. اور جس نے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو بینا کیا، مریضوں کو شفا بخشی اللہ کی عطا سے وہ بھی نبی ہے. ہم نے کہا اللہ یہ تو بتا دے یہ تیرے نبی کی آگ پر گلزار بننا مان گئے ہیں، تیرے نبی کی گردن پر چھری چلنے کا انکار مان گئے، ڈنڈا مار کے چشمے جاری کرنے کو مان چکے ہیں، تیرے نبی کے دست مبارک کی بدولت مردے کو زندہ، اندھے
کو بینا، مریضوں کی شفا مان گئے، لیکن میرے دور میں ایک ایسی بدنصیب قوم بھی گئے، کلمہ ختم نبوت کے تاجدار کا پڑھتی گئے، نبیوں کے سردار کا پڑھتی گئے، تیرے یار کا پڑھتی گئے، امت کے غمخوار کا پڑھتی گئے، کہتی ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ جتنے بھی جلیل القدر نبی ہیں، اللہ قوم یہ ڈیمانڈ کر رہی، اجازت ہے، اجازت۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کو زندہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اندھے کو بینا بِإِذْنِ اللَّهِ، مریضوں کو شفا بِإِذْنِ اللَّهِ، لوگوں کو پانی بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ فرمایا بِإِذْنِهِ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ۔ ہم نے اجازت دے کے بھیجا، اب وہ ڈیمانڈ کریں اے نبی درخت کو بلوا لو، ہم کلمہ پڑھیں گے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس سے نو کہہ دے جا درخت نو آگ کالیاں کالیاں زلفاں والا تینو بلا رہے ہیں۔ اجازت لین دی لوڑ نہیں، سونیا تینو اجازت دے کے۔ بندے کی قسم ایک ہے عبد عابق، ایک بندہ وہ ہے جو آپ نے اس کو آپ کا بندہ ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا فالور ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، وہ محدود دائرے میں۔ ایک ہے عبد معزون، اجازت یافتہ بندہ، آپ کے ادارے کا ہیڈ ہے، فیکٹری کا ہے، ادارے کا ہے، انسٹیٹیوٹ کا ہے، آپ نے اس کو فل اجازت دی ہے، جو مرضی کرو، مجھے ادارہ کامیاب چاہیے۔ وہ اپنی مرضی سے دیوار کھلی کرے، بند کرے، کھڑکی لگوائے، وینٹیلیشن کو بند کر دے، دروازہ کھول دے، منشی بٹھائے، گن مین بٹھائے، محافظ بٹھائے، نہ بٹھائے، اس میں وہ جو مرضی کرے، کیونکہ آپ نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو، مصطفیٰ کو، رسولوں کے سلطان کو عبد معزون بنایا ہے، اجازت یافتہ بندے۔ لوگوں نے کہا اچھا مزے کی بات ہے، وہ ایک بندہ جو ہے نا حضور، وہ سامنے والا درخت آ جائے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا، فرمایا تو ہی جا کے سدا ہونا۔ اچھا وہ بندہ گیا، جا کے کہتا ہے وہ سامنے بلا رہے ہیں، مزے دی گل ہے، درخت نے اگوے بھی نہیں آکھا راوی کمزور ہے، اجے تو ہائی کافر، اجے تو اسلام ہی نہیں لے آیا، راوی کمزور ہے، دا مطلب ہے گل نبی دی ہوئے تے پھر راوی کمزور نہیں ہوندا، دا مطلب ہے ملہ دا دماغ کمزور ہے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا، امریکہ کی کسی یونیورسٹی کی چند سٹوڈنٹس کی ڈیبیٹ تھی، اس میں بڑا دلچسپ کلپ تھا، وہ دلچسپ بھی تھا اور بڑا افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا۔ اس میں وہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا تمہارا مذہب کون سا، اس نے کہا عیسائی، تیرا کون سا، اس نے کہا میں اپنا یہودی، اس نے کہا تیرا کون سا، تو مختلف مذاہب کے لوگ تھے نا وہ نوجوان۔ مذاق اصل میں ہمارا ہی اڑانا چاہ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے مذاق اڑاتے ہیں وہ۔ یہ اڑتا کب ہے؟ جب میرا فیلڈ نہ ہو تو میں منہ مارا، جدو میرا فیلڈ نہ ہوئے تو میں منہ مارا، یہ مطلب مذاق اڑنا ہی اڑنا ہے۔ بھئی میں جو واجبی جی کیمسٹری فزکس بایو پڑھیے کہ میں کسی پی ایچ ڈی پروفیسر نال آڈا لا کے زد کے بہ جاواں، تو شاہی کوئی نہیں چاہتا، مطلب ہے میں نے جدو تیرا پتہ ہی نہیں ہے تو میں نے ضرور کچ مارنی چاہیے، جیڑا میرا شعبہ ہے وہ دے وچ ہی کرا۔ پاکستان ہے جیڑی سب ساری یہ گڑبڑ ہو رہی ہے نا، وہ دی وجہ ہے کہ جیدہ شعبہ نہیں وہی ماشاءاللہ مرکز بیٹھے، ناراض تے نہیں۔ اے ہن اسی ویکھیا مزاج ویکھو، بدبختی ویکھو، بھئی جیڑے بھکاری سن بین الاقوامی مانگت کمینی ذہنیت دے،
وہ وزیر بن گئے تے وہ وزیر بن کے تواڈے میرے پیسے نال وہ بریانی دا ڈبہ دے کے کمینہ پوچھ رہے سی وچ بوٹی ہے سی. یہ کدو ہوندا ہے جدو تربیت بغیرتی دے ماحول وچ ہوئی ہوے. تیری کی اوقات ہے تو کمینے اب ڈوب کے نہیں مریا. اس سے بڑی تذلیل کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا, یہ کمینہ پن ہوتا ہے. بندہ کسی نو کی کھوا سکتا ہے. اچھا ہن سب تو زیادہ پڑھے ہوئے تو ساڈے ڈی سی ایس سی لیول دے ہوندے نے. وہ ساڈے مظفر گڑھ دا ڈپٹی کمشنر ہے, وہ 6 روٹیاں دے کے تے وہ کمینہ کہہ رہے سی پتہ کینے دتی ہے روٹی تے تصویر لگی ہوئی ہے. میں کہا پھٹے منہ تیری پڑھائی دا, تیری تعلیم دا, تیری تربیت دا. یعنی یہ ناراض تے نہیں ہوگے. چلو شکریہ. بعض بندے ناراض بھی ہو جاندے ہیں. تو مطلب یہ ہے چھوٹا پن, کمینہ پن. اچھا جڑا بندہ ناراض ہوے میں اودے لئی بھی دعا کرنا اللہ کرے انہوں 2 پیشیاں نصیب ہون ڈی پی او ڈی سی او صاحب دی, تاکہ انہوں پتہ لگے بھئی اشرف فل مخلوقات کیڑی بلا ہے تے اساں کیڑے مکوڑے کتھے وسنے. توجہ ہے نا, ناراض ہو گئے ہو. تو عرض یہ ہے یہ مزاج ہے لوگوں کا, لوگوں کی سوچ. تو وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, ظاہر ہے ان کو جب پتہ ہوتا ہے یہ ہے ہی نہیں اس کا شعبہ, تو بیچ میں ایسے ٹانگ اڑا دی. اس نے پوچھا تیرا مذہب انہوں نے کہا جی اسلام. اکھے اسلام جو مننا ہے تو کیڑے اسلام دی گل کرنا ہے؟ وہابی, دیوبندی, سنی کے شیعہ. مزے دی گل ہے وہ ساڈا مذاق اڑاندے نے وہابی, دیوبندی, سنی, شیعہ. حالانکہ وہ اندر دیکھو نا فرقے ہیں. میرے بچوں فرقوں کی بات ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی انہونی ہو. تیرے دھرم میں فرقے اس لیے نہیں ہے کہ تیری فرنچائز نہیں چل رہی. جیڑی کمپنی تیز ہوئے تے مضبوط ہوئے نا, لوگ وہ دے نال ہی تعلق رکھ دینے. بچے تم نے تو اپنے دھرم کو بگاڑ دیا نا. تو اسلام پوری پاور کے ساتھ کھڑا ہے, اس لیے فرقوں کی بات ہوتی ہے. فرقے ہونا بھیڑی گل نہیں, فرقے دا اپنی حد کراس کر کے کسے تے حملہ مرونا یہ بھیڑی گل ہے. بھئی تسی جو آنکھوں کھڑا ہو کہ کوئی بندہ میرا ابا وقت دا ولی ہے, تسا میں نو گال کرنی ہے. تسا کہ میرا ابا غوث ہے, تیرا حق بندا ہے. لڑائی ادو پوے گی جدو تو آکھے گا میرا ابا ولی ہے, تیرا ابا چور ہے. تو اپنے ابے نو غوث بنا, میرے ابے نو تینوں کنے کے گال کھڑ. لڑائی ادو ہوندی ہے. پھر کہ اپنے دائرے میں رہ کے بات کرے تو کوئی حد نہیں. جاگ رہے ہو. مثلا آپ نے ماشاءاللہ گلی سجائی, آپ نے اپنے فرقے, اپنے نظریے, سکول آف تھاٹ کے مطابق حضور کی آمد پر ایک بے مثال جشن منایا. ہولی بولو. اچھا جے تسی لنگر پکاؤ, جے تسی خوشی کرو, مرچا لاؤ, لیٹا لاؤ, اس سے تواڈے شہر پنڈ وچ لوگاں اپنے پتر دھی دی شادی تے بھی سجائی ہونی ہے. بولو تو صحیح. تسا رولا نہیں پایا کہ یار اسا نبی دی واری سجائیے, تو دھی دی واری سجائیے, اسا آمنہ دے لال دی واری سجائیے, تو مرے اپنے نشئی پتر دی واری سمجھائیے. اسا تے چپ رہے ہیں. جدو اسا چپ رہے ہیں تے تینوں کہیں آکھیا ساڈے عقیدے چ بھونک مار, تو بھی زبان نو بند رکھ. تو اپنے گھر تے بھی جھنڈے لا دے, سانو کی ہے, تو عمران خان دا لا دے, تو زرداری دا لا دے, تو نواز شریف دا لا دے. تے گھر تے رہے, خرچہ تے رہے, پیسہ تے رہے. تے جدو اسی لانے ہیں گھر ساڈا, پیسہ ساڈا, نبی ساڈا, مرے تینوں کا دی پیڑے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو ہم خوشی منا رہے ہیں آمنہ کے لال کی جلوہ گری, تو ہم کر رہے ہیں نا. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کرتے آپ بھی گئے. کعبہ شریف سے متصل سرکاری مسجد کا سرکاری مولوی ہے, تو آپ کہتے ہیں گلی سجا دو, اور آمنہ کا لال تشریف لائے تو تم کہتے ہو کتھے لکھے ہے؟ وڈکے مرنی ساڑے نصیب اچ لکھے ہے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس نے کہا میرا مسلک, فرقے شرکے میں نہیں مندہ. اب یہ بیماری نہیں ہے نا, جدید وائرس. فرقے شرکے نہیں ہونے کیا, پھر بھی ہونے کیا میں مولویاں شلویاں نہیں مندہ, بریلوی, دیوبندی, وہابی, سنی, پتہ نہیں کون ہے. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتا ہوں. ہونے کیا واہ, اور او دا گرفت کرن دا مزاج ویکھو تے انہاں دا شرارت کرن دا انداز ویکھو. انہاں کیا اچھا او یہودی آندا ہے, تو مانتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کرتا ہے, مسلم سکالر. انہیں کہ ہاں جی, انہیں کہ فرقے شرکے تو تے دی گل کرنا. میں انہیں کہ اچھا, انہیں کہ تیری قرآن دی آیت فلاں, سورت فلاں دے مطابق میرے نبی موسیٰ کو لوگا منگیا پانی,
میرے نبی نے ڈنڈا مار کے چشمے جاری کر دیتے، تیرے محمد بھی کوئی چشمے جاری کیتے نہیں؟ وہ دی ہٹ کرن دا انداز ویکھو، آگے سے وہ بغیرت کو کمینہ نام نہاد مسلمان کہتا ہے سوری، میرے محمد آئے دین دیا ڈیتھ ہو گئی مر گئے، اس طرح کا کام نہیں کر سکے۔ تینوں کہیا کہ تو اتھے جا کے نمائندگی کر، بولو تیری جو اوقات نہیں ہے نبی دی عظمت کی بات کرن دی، تینوں کہیا کہ اتھے کرنا بھئی بات کرے۔ پاکستان میں آئین پاس ہوا، قانون بنا، اس کے بعد قادیانیوں نے انٹرنیشنل عدالت میں کیس کیا کہ پاکستان میں ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ اس دور جنرل ضیاء الحق نے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ازری کا انتخاب کیتا کہ جاؤ میرا اس پاکستان دا مقدمہ لڑو۔ حضرت ضیاء الامت نے مقدمہ لڑ کے ناموس رسالت کے قانون کا جھنڈا اونچا کر کے بتا دیا، جدو وڈیاں دی تربیت آلہ ہوئے پھر پتر مصطفیٰ دے دین دے نال اینج پیا۔ تو کنڈ نہیں لگا، انہیں کیا میرے نبی کو اس کیونکہ جیڑا کسی نے پڑھے ہو دی گا نہیں کرنا، انہیں کیا ظاہر ہے، انہیں جنہوں سنیا انہیں کہا ہاں جی بتاؤ تیرے نبی کو گل کی تھی، انہیں کہا نہیں جی وہ آئے دین دیتا تے ڈیتھ ہو گئی مر گیا معاذ اللہ، کیونکہ انہیں جو کچھ سنیا وہ کچھ دسنا نا۔ انہیں چپ کیتے تھے، عیسائی نے سوال کیتا، انہیں کہا میرے نبی کو لو، میرے نبی نے مردے زندہ کیتے تیرے قرآن دی سورت فلاں آیت فلاں، انہیں کہا یس۔ انہیں کہا تیرے نبی میرے نبی نے مردے زندہ کیتے، انیانو اکھا مریضانو شفا دیتی، انہیں کہا۔ انہیں کہا تیرے محمد، انہیں کہا سوری محمد آئے دین دیتا ڈیتھ ہو گئی مر گئے۔ ہون تسی دسو یہ اصول رکھیا جائے تو پھر اسلام دی نمائندگی ہو یا مذاق اڑایا؟ تو دساں بالرحمان پردہ ادنا جیا شریف آدمی غریب مزدور پیو دا پتر جنہوں مسجد دی رونق جمعہ دی نماز دی اجتماع عیدین دا خطبہ میلاد دی محفل دی کمپنی نصیب ہوندی ہوئے، او بیٹھا ہوئے اتھے، انہوں کوئی پوچھے تیرے نبی نے ایسا کیا، انہیں آکھنا پتر گل مڈو شروع کر۔ میں دسا نبی کون ہے؟ سب سے جڑا چپے اللہ کرے ستیاں مدینہ ویکھے، جڑا جاگ کے پڑھ رہے ہیں بالا بچیاں نال مدینہ ویکھے۔ سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں ہووے کلمہ پڑھن والا، کہہ رہے ہوئے عیسائی سمجھتے گئے کہ ہمارے نبی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ فلاں ہیں، رضا کہ در فٹے متیرا اے مریں جاہل کمینے تیرا جو شعبہ نہیں مرے تو ادھر آیا کی لینے۔ تو دس با عیسائیاں چو مائیکل ایچ ہارٹ دا 100 گریٹ پیپل دا مصنف آکھے پوری انسانیت وچوں میں 100 بندہ کٹھا کرنا سی، انتخاب مشکل ہویا، آخر میں 100 کٹھا کر لیا، پھر 100 وچوں میں انہوں ٹاپ آف دی لسٹ رکھنا سی، پھر میں مشکل اچ پھس گیا، کلمہ میں پڑھنا عیسیٰ دا، امتی میں ہاں مسیح دا، ٹاپ آف دی لسٹ کینوں رکھاں، پھر آدھر میں سوچیا جیڑا کلیہ نیوٹن نے آئزک نیوٹن ایجاد کیتا ہے او نہ کردہ کوئی اور بھی کر سکتا سی، جنہیں بلب ایجاد کیتا ہے نہ کردہ کوئی اور کر دیندہ، جنہیں امریکہ دریافت کیتا ہے او نہ لبدہ کوئی اور لب دیندہ، جنہیں سپین فتح کیتا ہے او نہ کردہ کوئی اور کر دیندہ، جنہیں ایکس رے مشین ایجاد کیتی ہے او نہ کردہ کوئی اور کر دیندہ، جیڑا چند تے پہنچے نہ پہنچدہ کوئی 2-4 سال بعد کو اور اپڑ جاندہ،
پر he was the only man in history who was supremely successful on both the religious, secular and level. ایک کائنات وچ سیکولر تے ریلیجیس لوگاں دے وچ مضبوطی نال جڑا 1400 سال تو بعد بھی اج بھی دلاں چ وس رہا ہے، انقلاب برپا کر کے محمد تو علاوہ کوئی کر سکتا نہیں۔ اساں کہ او کرسچین ہو کے پہ آندا ہے، اگو 52 نمبر تے حضرت عمر دا لکھ کے آندا ہے ایک عمر ہور ہوندا تے دھرتی تے سوائے اسلام دے کو مذہب تو کلمہ پڑھ کے آکھڑے نبی کچھ نہیں کر سکتے ہو بٹ کے مرنی کسے صوفی کو لو بہ ہی جائے اتھے ہی آجا ساڑھے کو لیا راز ہو گیا ساڑھے کو لیا تیرے سامنے کوئی عالم آوے تے تو آنے میری جان نو خطرہ ہے دور فٹے مو ساڑھے کول تے سامنے عالم آوے سی خوش ہو جانے بیٹھے ہو کہ نہیں اسی تے نہیں آگیا سامنے جان نو خطرہ ہے ساڑھے فرقے جننے بھی نے مخالف نے اسی تے کدے نہیں آکا او دی وجہ جدو میں آنا کہ زندگی دیون والا کون ہے موت دا مالک تے پھر فٹے منہ اس فکر دے جڑا میں کہ میری جان نو خطرہ ہے اس تو بڑا بقول سہیل بڑھائے کیا کھلا تضاد نہیں ہے یہ کیسا مزاج ہے انہیں آکھیا ہے دسو نبی نے کی کیتا لیکن واہ ہوئے مسلمان بیٹھا ہوئے جی کی آکھیا جی میرے نبی کو لوگا پانی منگیا انہاں ڈنڈا مار کے چشمے جاری کیتے سنو رحمان پر بار بار میں تاں لے رہا میں نے توڑے اس پینڈ دا نا دی تبدیلی دی بھی چس آ رہی جدو میں 15 سال پہلے آیا سو تو میرے نال اتفاق ہے میرے کولیگ سن اسسٹنٹ کمشنر وہ بھی میرے نال دوست ایسم تشریف کیونکہ میں بھی تھوڑا جہا عرصہ کو بڑی نوکری دے رہا میں ادو بھی انہوں کیسی میں کہ یار تو ہے بھی اللہ والو گجرات سے میں کہ یار نا ہی چینج کر دیا کہیں انہوں یاد ہونا جڑے پرانے انہوں پرانا بھی میں کوئی 54 سال پہلے دی گل نہیں کر رہا میرا خیال ہے کو 12 سال پہلے یاد جی مسجد ہور سی کیا ہی سی بندے ہور سن کیونکہ سبحان اللہ میں یاد ہے اونچی آنکھ لے توجہ ہے کہ نہیں تھوڑا جو ہور ہولی بول اچھا ہون بیٹھا ہوئے تیرے پنڈ دا تیرے شہر دا بندہ انہوں آکے جی کی فرمایا جے میرے نبی کو پانی منگیا انہوں آکے تینوں کہے آکے موسیٰ تیرے نے اور سارے ہی ساڑھے نے سارے ہی نبی ساڑھے نے تینوں کہے آکے موسیٰ تیرے تے عیسیٰ پاک تیرے سارے ساڑھے لیکن کیتا کیا کہ جی پانی منگیا نبی کو لو پھر آکے کی ہویا اتھوئی سن نہیں اتھوئی ساڑھی جمعہ فلجیوں کو جی لب دیا سب تولن نا پسانے اور ماں انشاءاللہ بان جو کہ مرے جی دا پتر نبی تولے اساں کیا نبی کو لو پانی منگیا کہ اللہ دا نبی اٹھیا جتی پائی ڈنڈا پھڑیا ترے پہاڑ تک پہنچے زور نل ماریا وچو چشمے جاری ہوئے او کلیم پاک نو لکھا نہیں کروڑا نہیں اربا نہیں خربا نہیں بے شمار سلام جنہیں اٹھ کے ڈنڈا پکڑ کے جتی مبارک پا کے تر کے جا کے ڈنڈا ماریا کہ چشمے جاری ہو گئے وہ بھی میرے موسیٰ پاک بھی میرے سارے نبی میرے نے کیونکہ قرآن دا دل کر رسول فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات اور ڈنڈا مار کے جلیل القدر درجہ فضیلتاں شانہ والے نبی نے پانی مبارک چشمے تو نکالیا کہ لوگا سوال ایو میرے نبی تو ہی کیتا حضور اٹھے نہیں ڈنڈا پھڑیا نہیں نالین پائی نہیں اٹھ کے ٹرے نہیں خالی پیالہ منگا کے وچ انگلیاں رکھیاں نے مصطفیٰ دیا انگلیاں جو رب نے چشمے جاری کر دیتے نے تائیں ازاق لیا سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا سب جدا ہے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں
مگر آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام شفیع انبیاء کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام شفیع انبیاء ہے، جس کو ماں کی لوری سے عقیدہ ملا وہ امام شفیع انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا، ایک کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ بھی ان سے بڑا۔ اچھا پانی منگایا، پیالہ خالی، بیچ میں انگلیاں رکھی، انگلیاں جو چشمے جاری ہو گئے، انگلی اور تسی دسو، لیکن غیرت مند ہونا ضروری ہے بندے واسطے۔ اقبال آخدے نے مانی حرفم کنی تحقیق اگر بنگر عبادی دائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، یہ صدیق دی اینک ہوئے، عمر دی دردی خیرات ہوئے، بندہ غیرت مند تے خوددار ہوئے، نبی دا نوکر ہوئے، تے پھر اقبال فرماندے نے او دی عظمت تے او دی رفت تے او دی فکر اے ہوندی ہے کہ او جدو مصطفیٰ دی گل کر دی ہوندے خدا نالو بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ خدا دا پتہ دینا لائتے مصطفیٰ ہے نا، ظاہر ہے توحید رسالت۔ انہیں آکھا میرے نبی، عیسائی نے پوچھا میرے نبی نے ڈنڈا مارے، میرے نبی نے ہاتھ رکھیا مردے انیانو مریضانو۔ اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں بہت بڑے سکالر ہیں اور بڑا ان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے، اپنی خدمات ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے، تو اب ظاہر ہے جو جس کو سنتا ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کے سینکڑوں لاکھوں لیکچر بھی سن لیں اگر ہوں، آپ ان میں کبھی عظمت مصطفیٰ کے بارے میں شاید آپ نہ سن سکیں۔ اچھا چنگی بھلی ہو پاکستان جو دوا و رولا سی ایک باری چکر لا گیا، اللہ کی دولت لگا ساڑھے کئی مولویاں مخالفت کی تھی، نہیں آنے دیں گے، میں کہا پاگل ہوگا، ہر بندے دا حق ہے، ساڑھا مولک آوے کوئی بھی اپنی گل کرے، اسی کوئی انیاں گونگے ہاں، اگر کوئی غلط کرے گا تو اسی وضاحت کریں گے، اسی ڈکاں گے، لیکن وہ چس سن جائی بھئی ایویں لائیو جڑے بوڑے بوڑے سیشن لانا ہور سی پاکستان دو ترے منڈے جدو آن لائن ہو دے کھڑے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب ناراض ہو گئے، انہیں کہنا تھا سپیکر بند کرو، انہوں پتہ ہی نہیں سی بھی پاکستانی دا مزاج کی ہے، تھوڑے نال گل کرنا کو سوکھا ہے، پہلے تو بندہ ترلا لینا پہندا یار سبحان اللہ یار، وہ تو انہوں سمجھ ہی نہیں سی سکیا، میں آیا انہیں کہ شاید میں نو نواز شریف اور اندرداری اور ملائزار میری ٹھٹ بن جائے گی، ایسا کہ اب بچہ اتھے بڑا اوکھا ہے، یہ بڑے محبت والے لوگ نعرے لا کے روٹی کھوا کے استقبال کر کے موڑ بھی آکھنا پہندا ہے، چلو ہون سبحان اللہ، کئی بندے انج بھی آندے نے کوئی نہیں نال دے جو آخ دیتے انہوں کیڑا پتہ لگے، ساڑھے والو بھی ہو ہی گیا، لیکن میں بھی ڈاکٹر ہوں، میری نظر بھی بیمار تے پہنی ہے، دو ترے بندے ہیں تے میں نظر رکھی ہوئی، توجہ ہے نا، اللہ سب کو سلامت رکھے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہر بندے کا حق ہے بیان کرے آئے، کیونکہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف سب سے پہلے ان کے جواب میں پوری کتاب لکھی ہے، اور کتاب انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے نبی مر چکے، میں ثابت کیتا، مطلب اپنی تحقیق میں کہا ہمارے نبی زندہ ہیں، میں نے کتاب کا نام رکھا تو زندہ ہے واللہ، اور جو ڈاکٹر صاحب نے جو بحث ہوئی کیونکہ ممکن نہیں ہے نبی قبر میں نہیں ہے زندہ، اللہ کے پاس ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ اللہ انہیں رزق دیتا ہے، شہیدوں کے بارے میں آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمانے لگے دیکھو قبر میں نہیں ہے، اللہ کے پاس ہیں، میں کہا اچھا پھر دسو آنے نے قبر میں نہیں ہے،
اللہ کے پاس ہیں. میں کہا اللہ کتے ہولی ہولی بولو ہولی ہولی. میں کیا اللہ کتھے کیڑے پنڈے چے کیڑے شہر چے کیڑی تھاں ہے. ڈاکٹر صاحب چپ ہو گیا. میں کہا قرآن آکھ رہے ہے اللہ دے نبی نے ابو بکر نو آکھیا لا تحزن ان اللہ معنا. غارچ میں کہ غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے. میں کہ ڈاکٹر صاحب جڑا اللہ غارچ نبی دے نال ہے او مزارچ بھی نبی دے نال ہے. توجہ ہے نا. پھر ڈاکٹر صاحب آکر لگے نہیں بات یہ ہے کہ جو بند کمرہ ہے نا وینٹیلیشن کراسنگ نہ ہو تو زندگی کا امکان ہی نہیں ہے نا. نبی تو مر چکے. مزار میں آپ دیکھو قبر میں کیسے زندہ کوئی ہو سکتا ہے. کھڑکی نہیں ہے ونڈو نہیں ہے دروازہ نہیں ہے وینٹیلیشن کراسنگ کے بغیر زندگی کا امکان ہی نہیں ہے. میں کہا ڈاکٹر صاحب ڈن کہ ڈن. میں کہا پکی گل ہے کہ ہاں کہ ہو ہی نہیں سکتا زندگی کا امکان نہیں. میں پھر بھی میں کہہ دیتے ڈن کر یہ دیتے ٹوڑیا کہ ہاں. میں کہا بند انڈے چوزا کہ زندہ. لیکن آندہ جی پوری جو بہت ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ بندہ ہے سمجھدار ہے پڑھیا لکھیا ہے. آندہ جی اے جیڑی گل تسی دسیے اے ہفتیاں دی ہے مہینیاں دی نہیں سالاں دی نہیں ہفتے تے ہے. میں کہا چلو میں بھی تو ہفتے تک گیڑنا سی اگے لے جانا. جی میں کہا جی ماں دے پیٹ بچہ. میں کہا ہفتیاں تو مہینے تے آ گئے ہو کہ ہاں. میں کون سائنس نو پر گولی مار ذرا قرآن الحدیث الٹریا کہ ہاں. میں کہ حضور نے ارشاد فرمایا رأیت وفی روایت خداب مررت علی موسیٰ لیلت عسر یبی اندل القصیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبر. حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں گیا قصیب احمر سے موسیٰ پاک کی قبر میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. میں کہ ڈاکٹر صاحب کنا عرصہ ہویا سی موسیٰ پاک کو قبر ہے چکے پتہ نہیں. میں کہ صرف 2200 سال. کنے میں کہا 2200 سال بعد اگر میرے نبی کریم دے پیچھے نماز پڑھ کے حضور نو امام منن والا جناب کلیم اللہ زندہ ہے تو نبیان دے سلطان دے بارے کی خیال ہے 1400 سال ہے ٹور گئے. تھوڑا جو ہو رہی بول. ہمارا کام اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے دلائل کی صورت میں. اچھا ایک بندہ ہو رہا ہے وہ بھی ہونا دے سی میں نو آندہ جی میں تیری کتاب پڑھی ہے تو زندہ واللہ. میں کہا جی بسم اللہ. آندہ ہے گل تیرے کل پوچھنی ہے آج تو جواب نہیں دے سکنا. میں کہا جی تو اڈا کام میں پوچھنا سی کیڑا کو کیا بھی ہر سوال دا جواب سانو آندہ ہے نہیں بھی آندہ. میں نو آندہ جی حضور دی عمر کنی سی. میں کہا 63 سال. آندہ پھس گئے ہو. میں کہا آندہ پھر کنی میں کہا 63 سال. آندہ سچی دسو. میں کہا جی 63 سال. آندہ جی یہ دا مطلب ہے 63 تو پہلے بھی زندہ نہیں سن 63 سال تو بعد بھی زندہ نہیں. میں کہا مطلب آندہ ہے جی اگر ہون زندہ نہیں تو پھر تو آق حضور دی عمر ہے 1400 اتنے سال. کہ جی اگر ہون فوت ہو گئے نہیں تو پھر تو کہہ رہے ہیں 63 سال ہے. مطلب ہے 63 سال زندہ ہے. میں کہا زندگی ہے لکھی نہیں جاندی. آندہ ہے ڈنڈی مار رہے ہیں. زندگی ہوندی ہوئے جڑی لکھی جائے. اگر 63 سال تو بعد تو لکھی جائے گی 1300 سال 1400 سال 1200 سال. زندگی نہیں ہے. میں کہا زندگی ہے لکھی نہیں جاندی. لکھی ہو جاندی ہے جڑی سامنے گزرے معاشرے دے سوسائٹی دے بابے دے چاچے دے پھپھی دے بیٹے دے ماں دے بھرا دے سامنے گزرو لکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب جواب نہیں دے سکو گے نا پھنس گیا. میں کہا نہیں کوئی نہیں. میں کہا تواڈی عمر کنی ہے. آندہ 42 سال. میں کہا پوری دسو پوری. آندہ پوری 42 سال ہے. میں کہا نہیں پوری دسو. انہیں آئی ڈی کارڈ کڑیا. آندہ 42 سال. میں کہا پوری 10. آندہ 42 سال 7 مہینے. میں کہا جے بھی جھوٹ بول رہے ہیں سچی 10. آندہ 42 سال 7 مہینے. میری ماں لکھوائی ہے مرے نادرہ لیا کارڈ بنا دیتا ہے. میرے پیو لکھائی ہے. میں کہا تیری ماں بھی کوڑ مارے تیرے پیو بھی کوڑ مارے. آندہ کی مطلب نادرہ لیا کارڈ بنائے. میں آکیا تیری عمر ڈھیرے گھٹ لکھی ہے کہ پوری لکھی ہے. میں آکیا جیڑا 5 مہینے ماں دے پیٹ چ رہ کے جیڑا ماں نو ذلیل کردہ رہے ہیں وچ لکھی ہے یا کوئی نہ. آندہ نہیں یا میں آکیا لکھ ماں دے پیٹ چ مردہ سا کہ نہیں زندہ تو میں کبٹ کے مرنی وچ شامل کر. آندہ لکھی نہیں جاندی. نہیں سمجھا
کیس میں دعویٰ میرا سی دلیل میری سی وہ لکھی نہیں جاندی میں کہ لکھی کیڑی جاندی ہے جڑی سامنے گزرے اج بھی حیات نے مزار پرانوار زندہ نے میں کہوں نے کہا جناب میرے نبی اسی کے سارے نبی ہون تو دس جلیل القدر نبی شانہ والے کون نے لوگاں نے اللہ دے نبی نے مردے نو کیتا زندہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اللہ دا نبی شانہ والا نبی مردے نو زندہ کردہ ہے اللہ دے حکم نال مریضاں نو شفا انیاں نو اکھاں دے دائے کہ میں کہا سارے شانہ والے میرا نبی سارے دا امام ہون اسی بیٹھے ہوندے ویچ اسی پہلے پوچھ دے کنے کام کر دے نبی قرآن کہہ رہے ہیں مردے نو انیانو مریضانو غیب دیاں چار کم تے عیسیٰ پاک کر رہے ہیں جلیل القدر پیغمبر ڈھیر سارے شانہ والے کم انہاں وچوں وڈا کم کیڑا کیتا ایک کم تے ڈھن کر تے اودوں تو شروع ہو جائیے ساڈے نبی نے سارے نبی ساڈے نے اودے انہاں کیتا کہ نہیں میں آکھیا وڈا کم کیڑا ہے مردے نو زندہ کرنا انے نو اکھاں مریضاں نو شفا غیب دیاں خبراں تسی دسو وڈا کم کیڑا ہے زندہ بندے کو سبحان اللہ کھوانا اوکھا ہے یا مردے نو زندہ کرنا اوکھا ہے تو ساکھو گے مردے نو زندہ کرنا اوکھا ہے زندہ بندہ تو سبحان اللہ آج نہیں تے گھر چاہ دی پیالی پی کیا کہ مولوی گل ٹھیک کی تھی چلو بالا بچے میں کیا آکھ دینا سبحان اللہ تے مسیتے میں فوت ہون دا خطرہ بندہ آکھ ہی دینا ہے نا میں آکھیا یہ دسو کہ عیسیٰ پاک نے مردے نو کیتا بولو ہون سن میرے نبی نے کیوں نہیں کیتا میں کہتا ہے نو کسے دسیا ہی نہیں ساڑھے اللہ تو ساڑھے کو لا کے میں میرے پیارے اسی دسیے نبیاں دیا شانہ کینے ٹک ٹاک کرتے یوٹیوبر کول نہ پوچھنا میٹھے ساڑھے کول پوچھنا کیونکہ نبی ساڑھا بولو نبی ساڑھا ساڑھے کول انہیں آکے ایسا کہ دس جیڑے مردے نو کیتا سی زندہ عیسیٰ پاک نے او پہلے زندہ سی گیا سی فوت ہو نبی نے انہوں کر دیتا بولو یہ دا مطلب کن ہے سن چل پہ اکھاں ہے سن کم کرن لگ ہاتھ ہے سن ایکٹیو ہو گئے وجود سی چل پیا کروڑا نہیں کھربا سلام میرے نبی نے کی کیتا عیسیٰ پاک رکھے ہاتھ کن نک اکھ دماغ چل پوے بلڈ سرکولیشن جاری تیرے میرے نبی نے کی کیتا بخاریاں دن پہاڑ تے چڑے پہاڑ ہلیا ٹھوکر مار کے فرمایا اسبت فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِيقٌ وَشَهِيدان خبردار رک جا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید فوراں رک گیا ہون تو ساندسو اے پہاڑ دے کن ڈاکٹر ذاکر نائب تو وڈن کے نکے اے پہاڑ دا دماغ خادم خورشید تو وڈے کے نکا تو آنکھوں کے پہاڑ دا کوئی دماغ ہے پہاڑ دی اکھ کوئی نہیں کن کوئی نہیں نک کوئی نہیں مولانا صاحب پہاڑ دی اساں کہ نک کالے اکھ کالے نو ہاتھ رکھ کے زندہ کرے انہوں کروڑا سلام تے جڑا پہاڑ نو ٹھوکر مار کے پہلے سمجھن دا شعور دے وے پھر ویکھن دا نور دے وے انہوں میرا نبی آکھ دے نہیں تائیاں نے سارے نبیوں کے رتے بڑے ہیں آقا کا منصب جدا ہے اے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہیں
کا رتبہ بڑوں سے بڑا پیارے نبی سارے ساڈے نے اس عیسیٰ پاک نے ہاتھ رکھ کے انہوں زندہ کیتا میرے نبی پیر دی ٹھوکر مار کے شعور دیتا ہے آگے چلنے ایک ہی بخاری ہے حضور دے صحابہ نے سرکار واسطے منبر بنایا آمنہ دلال کھجور دے خشک تنے نال ٹیک لگ کے خطبہ دیندے سن اج منبر بن گیا پاک نبی آگے منبر تے جلوہ کر ہوئے مسجد چو چیخو پکار شروع مسجد رون دی آواز صحابہ حیران کہ رو کون رہے حضور اٹھے کھجور دے خشک تنے نال جدے نال ٹیک لاندے سن او دے تے ہاتھ رکھیا بخاری ہے او دے تے ہاتھ رکھیا او دیتے ہاتھ رکھیا او چپ کر گیا میں بالکل ضدی نہیں تسی پڑھے لکھے نوجوان ہو معزز بزرگ ہو میں نو پتہ ہے تسی سبحان اللہ اچھی ناویہ کو تو دلے ضرور آخ دے ہو میں نو فیصلہ تساں کر کے دسو دیوبندی سنی وہابی شیعہ جیڑا فرقہ بھی ہے تساں میں دسو نبی نے ہاتھ رکھیا کھجور دے خشک تنے تے اونوں کہیں دسیا ہاتھ نبی دے کھجور دے خشک تنے نو کہنے سے ہاتھ نبی دے حضور نے ہاتھ رکھیا چپ کر گیا اچھا ایتھو تک تے بخاری ہے اگو پھر مختلف کتب اندر اس حدیث دا دوسرا حصہ حضور نے ہاتھ رکھ کے تے انہوں فرمایا وہ چپ کر گیا تے حضور نے فرمایا یہ تو آنکھیں انہوں کہہ رہے ہیں خشک تنے یہ تو آنکھیں ہرا کر دیں میرا خیال ہے ہوں کسی باضابطہ تھک گئے ہو اے یہ تو آنکھیں تینوں ہرا کر دیا کھجورہ لگ جان لوگ کھان اے گل کون کر دے اختیار اللہ یا بے اختیار آئے ہائے سلام تو آڈی ماں دی لوری پیو دی تربیت نو ایک کو جی ایج دے کلمے بھی پڑھ دے رہے جڑے آندے نبی کو اختیار ہی کوئی نہیں نبی تو پیشاب نہیں روک سکتا معاذ اللہ میں کہا کیڑے بغیرت نے تینوں توحید سکھائی ہے اور وڈ کے مرنی یہ کون سی توحید ہے یہ شان بیان ہو رہی ہے یہ کون سی توحید ہے حضور نے ہاتھ رکھیا وہ چپ ہو گیا فرمایا ہرا کرنے دوسری گل کہ ہرا کر دیا اس جہان اچ لوگ تیریاں کھجیاں کھانے دا مطلب اس جہان اچ پاور اللہ نے نبی نو لیکن اگلی بھی سن لو حضور نے اگلی گل فرمائی یہ تو آنکھیں جنت شفٹ کر دیا ایدہ مطلب اس جہان دی پاور بھی نبی کو جنت شفٹ کر دیا اگلے جہان دیاں بھی پاورہ مصطفیٰ نو رب نے دیکھ حضور نے فرمایا اینو دفن کر دے ہوئے تھی جتھے کھڑے سن حضور دے پیران دے تھلے انہوں دفن کیتا ایدہ مطلب جنت ہون دی اتھے جتھے آمنہ دے لال قدم ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض اساں کیا پاک نبیوں نے کھجوراں بول دیاں نہیں روندیاں خشک تنے ہرے ہوندے نہیں نبی نے کر دیتا سا کیا اے نبی دی پاور اگلی گل سن ابو جال مٹھی اچ کنکریاں لے کے آیا پاک نبی کو یہ تو دس دے میں میرے ہاتھ کی ہے میں کلمہ پڑھ لما گا حضور میں پڑھنا پڑھنا تو کوئی نہیں مجھے یہ میں دسا تے اور گل ہے جی اے بولیں اچھا ساڑھے ایک بزرگ گزرے نے محدث اعظم مولانا سردار احمد انہوں کو ایک بیلی آ گیا سڑی ہوئی فکر اللہ جو آکھن لگیا مولانا نال دو ترہ پتھر نکے نکے چکی پھر دیاں دے تو آنے نبی ہر شاہ نو جان دیں اے نبی نو پتہ ہے کی یہ ہاتھ چ پتھر لئی پھر دسی مولانا سردار احمد صاحب فرمایا کلمہ پڑھ لے آئی پر وڈیاں والی سوچ نہیں بدلی پر سوچ
اجے تک کوئی ہے وہ بھی پتھر لے کے آنے تو بھی وہی کچھ کر رہے. حضور نے اشارہ کیتا ابو جال دی مٹھی چیر کے کنکریاں نے کلمہ پڑھیا اساں کیا جے تینوں پتہ ہوئے تے اللہ نے دتی ہویاں شاناں نبیاں نو کی نے ساڈا نبی سارے دا امام و مقتدا و پیشوائے اے جلیل القدر پیغمبراں اعلان کیتا آ رہے نے ہر ایک نبی دس رہا سی جلوہ گر ہو رہے نے اپنی امتاں ایریا علاقہ لینگویج لے جا وچ ذکر ہویا قرآن آندا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم پہلی قوماں نبیاں دے سلطان نو جان دیاں جویں ماں پیو بچیاں نو جان دین پھر دھرتی تے ہوے لایا امام سالگی فرماندے نے حسان بن ثابت آندے 8 سال دی میری عمر میں کھیڈ رہا اچانک میں ویکھیا یہودیاں دے رپی دا بوتھا سجیا اکھاں ٹڈیاں ہویاں نے آندے چہرے تے 12 بج رہے نے لوگاں نو اکٹھا کر کے آکھ رہے ہیں میری گل سنو آندے لوگ اکٹھے ہوئے انہیں چیخنا شروع کر دیتا رو رو کے آندے طلع نجم محمد الذی ولد فی غازق اللیلۃ التی طلوعہ علامۃ علی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلہ رو رو کے آکھ رہے یہودیو آج مر گئے ہو اقبال رس گئے مقدر رس گئے ککھ نہیں جے بچیا انہاں کیا ہویا کی ہے آکھن لگیا سنو آسمانی صحائف میں پڑھے آئے جلیل القدر نبیاں نشانیاں دتیاں نے جدو آسمان دی فلا شمس سے جناب مقدس ستارہ چمکیا غیر معمولی روشنی نال سمجھ لینا ختم نبوت تاج پاکے محمد ہاشمیہ دے وہڑے آ گئے نے حسانہ دن میں دوڑیا ہر گھر وال ویکھیا غیر معمولی تصور نظر نہ آیا ایک گھر ویکھیا ہے سین چنور روشن دان چنور گھر چنور میں آکھا ایک کی دا گھر ہے انہاں آکھا کعبے دے متولی حضرت خواجہ عبدالمطلب دائے میں کہا کتھے نے اکھے رات دے کعبے دے طواف وچ مصروف نے میں کعبے وال دوڑیا میں کہا چاچا مبارک میں ویکھیا لوگاں دا ہجوم ہے جنہاں نال مبارک بادیاں لے دے رہے نے میں کہا تانوں کہیں دس آئے آکھن لگے پچھلی رات کعبہ میرے گھر وال جھکیا میں کہا کعبہ خیر تے عاطف نے آکھیا ولد المصطفیٰ والمختار الذی تعلق بیدہ الکفار ویطہر من عبادت الاسلام ویعمر بعبادت الملک العلام آج جھکانا تے میں کی کرا یتیماں دا والی بن کے غریباں دا سہارا بن کے آج بیوہ دا آسرا بن کے آج مسافران دی منزل بن کے آج جناب عزت مند عزت والیاں دی عزت بن کے شریفان دی شرافت بن کے آج کائنات انسانی دا مقدر چمکا بن لئی نبیان دا سلطان خدا تو پاک کرن والا کفر نو مار کے اسلام دا جھنڈا اچھا کرن والا کائنات دے جلوہ گر ہو گئی ہے اکے پیرشا گیا آمنہ دلال نو ویکھیا نبیان دے سلطان دا دیدار کیتا آدھے نے مصطفیٰ دا حسن و جمال ویکھیا آمنہ دلال دا حسن ویکھیا ساڑی حیرت جناب بدل گئی ہے اچھا ایج ویکھیا ہے سونے بڑے ویکھے نے حسین و جمیل نازنین بڑے ویکھے نے پر کملی والے محبوب دا حسن و جمال وکھرائے بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفے بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفے شغل شاہ عالی وقار آ گیا ہے کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے رسولوں کا وہ تاجدار آ گیا ہے کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے رسولوں کا وہ تاجدار آ گیا حجر مسکرائے شجر مسکرائے
شجر مسکرائے شجر مسکرائے بتوں نے بھی اللہ اکبر پکارا چمن در چمن گئے معطر ہوائیں فضاؤں کے رخ پہ نکھارا گیا محبوب خدا سوا لکھ انبیاء نے کم و بیش حضور دی عظمت دے ترانے عظمت دے گیت گائے میرا تیرا نبی سارے نبیاں دا امام و مقتدا و پیشوا بن کے آیا سوا لکھ نبیاں یا کم و بیش دی امتیاں چو کسے نبی دی برابری دا دعویٰ نہیں کیتا اے کیڑا اے ویرس اے گھٹیا پنوی نبیاں دے سلطان دے امتی دے دماغ اچ کیوں پیدا ہویا آخر تو دساں کیڑا احسان کر رہے ہیں نبی نسل دے اتے اللہ نے تینو اگر موقع دیتا ہے کوئی 4 بندے 100 بندہ لکھ بندہ کوئی 1000 بندہ تینو سن دے تو رب دا شکر ادا کر وہ تینو محبوب دے ذکر دی بدولت سن رہے نے کہ تو محبوب دی عظمت رفت لوگاں دے وچ بیان کر دیا تو گندی مکھی کیوں بننا کہ گند تے جا کے بہنا ہے تو چنگی مکھی بننا تو نبیاں دی عظمت دسنا تو رفت دسنا تو مقام و مرتبہ دسنا عیسائی کہندے نے ساڈیاں کتاب وچ نہیں لکھیا تو آنے لکھے ہوئے وہ آندے نے اساں کدے بیان نہیں کیتا تو آندے نو سمجھدا ہے وہ آندے نے سانو بھی غیر محفوظ پیا کردا ہے ملعون تینو کہیں آکھیں دی گل کر تینو اللہ نے جو موقع دیتا ہے تو مصطفیٰ دی عظمت بیان کرنا حضور دے سگا چچا نا عباس ہے لوگا پوچھیا وڈے تساں کے نبی سوال ویکھو حضور دے چاچے نے پوچھیا لوگا وڈے تساں کے نبی انداز ویکھو انہاں کیا وڈے نبی ہی نے کچھ پہلے میں جمعیا اے معیار کے کدو لے آئیں گا یارے تینوں کہیں اکھیں دی گل کر پھر تو انہاں دے کھاتے پہ اپانا ہے وہ کہہ رہے ہیں جنیاں بھی عیسائیاں دی اناجیل میں انجیل متی انجیل یوحنا انجیل برنباس وہ ساریاں آپ دے شاگرداں نال منسوب نے انہاں شاگرداں چوں ایک دا نام ہے برنباس انجیل برنباس دے نام تے منسوب ہے انہیں اپنی انجیل برنباس سے بات لکھی ہے جنہوں انگریزی دی گوسپل آف برنباس آتے ہیں اردو انجیل برنباس پاکستان دے چرچز تو لے کے یورپ تک کو چرچا میں محفوظ ہے او دے وچ لکھیا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی تو گزرے ایک بڑھڑی عورت نے ویکھیا بھج کے قریب آ کے پوچھ دی اے کون نے انہاں کہا نبی نے کہ کی کر دین انہاں کہ اما انہاں نو اکھاں دین مریضاں نو شفا دین غیب دیاں خبراں دین او قدم وچ بیٹھ گئی آکھن لگی یا نبی اللہ میری ایک بیٹی ہے نہ اٹھدی ہے نہ بیٹھدی ہے نہ چلدی ہے نہ بولدی ہے میرے گھر بھی قدم رنجا فرماؤ اللہ تواڈے قدماں دی بدولت میری بیٹی نو خیر دے دے نبی گئے دست مبارک رکھیا اللہ نے شفا دے دیتی او نبی دے قدم وچ بیٹھ کے آکھ رہی ہے صدقے جاواں اس ماں تو جی نے تینوں لوریاں دیتیاں عیسیٰ پاک فرما دینا ماں بے شک میری ماں بھی شانہ والی ہے پر اس ماں تو صدقے جڑی آخری نبی نو نبیاں دے سلطان نو لوریاں دے سی کہ او آندی ہے تساں دسو او کون ہے تو تے مردے بھی زندہ کر دینا ہے انہیاں نو اکھاں بھی دے دینا مریضاں نو شفا بھی آپ نے ارشاد فرمایا اماں بے شک میری ماں بھی بڑیاں شانہ والی ہے پر او آخری نبی او عظمتاں رفاتاں دا مالک ہے for him not were the two in-laws the ties of the bosom or the chest of the shoes of the messenger of the God whom he called Masiha who was made before me and shall come after me and shall bring the world of truth so that his faith shall have no end فرمایا دی گوسپل آف برنباس پاکستان تو یورپ تک چرچاں وچ چیخ چیخ کے دس رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماندے میرے جان تو بعد میرا دین کمزور محمد دے جان تو بعد اودا دین مضبوط تے بڑھدا جائے گا میں او دی نالین دے تسمے کھولن دے لائق نہیں بڈڑی مائی اوتھے ہاتھ چا کے آندی او گاڈ سینڈ اس تے میسنجر اے ہو جائے نبی نو جلدی بھیج پاک پروردگار اگواں دی او محمد کم کوئکلی فار دے سالویشن آف دی ورلڈ آقا جلدی تشریف لے آؤ میرے ورگیاں کئی ماواں تواڈیاں راہاں تک رہیاں نے جے تساں دیر کر دتی تے دنیا ہلاک ہو جائے گی خوش نصیب ہے او جیڑا اج بھی 1400 سال بعد نغمہ اے بیان کر رہے ہیں تیری تقریر تیری تحریر تیری گفتگو تیری نشست تیری جلوت خلوت نبیاں دی عظمت بیان نہیں ہو سکتی تے ماں نو رو پیو نو رو استاد نو رو چول پیر نو رو یہ تیری جلوت خلوت حضور دے ذکر نال حضور دی عظمت نال حسن و جمال نال جڑی ہے تو پھر تیری ماں دی لوری نو سلام پیو دی کمائی نو سلام استاد تے شیخ دی قربت کو سلام وما علیہ
بھائی 16 تاریخ آئندہ منگل کو چکرجاتی شریف میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں شیر امیر المجاہدین حضرت علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب امیر جیلم تاریخ لبیک پاکستان وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ محفل پاک میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ سلام کے دو اشعار پڑھنے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ السلام جان عالم، السلام امام اعظم، شاہ سلطان دی عالم، تم سے ہے یہ سامان عالم، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کی راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام